نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم سبحنا في اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 69 سے شروع کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں دیکھیں اس آیت کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انعام یافتہ لوگوں کے ذکر کریں گے یہاں پر اس آیت میں جن کا ذکر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے نا. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا، جن پر چلنے کی ہم خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چل کر ہم جنت کا راستہ پالیں گے. یعنی اللہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان، دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چھوٹے بچے کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا کیا چیز پریفر کرنی ہے، کیا پڑھائی کرنی ہے، تو ہم پھر کسی ایسے اسٹوڈینٹ کا ریفرنس دیتے ہیں جو آلریڈی اس کو پڑھ کر اس کو پاس ہو چکا، بہت اچھے مارکس سکور کر چکا. تو ہم بتاتے کہ ہاں اس بچے نے یہ کتابیں پڑھی تھی تو اسی میں سے سارے سوال آئے تھے، وہ بچہ اس طرح سے اس نے تیاری کی تھی تو یہی اس کے لیے مطلب وہ سارا پیپر آسان ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی وہی راستہ بتایا کہ ہم جو ہیں اگر جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی کسی کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا، کسی کے قدموں کو فالو کرنا پڑے گا جو آلریڈی وہ راستہ پار کر چکے. تو ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ ان میں آتے ہیں انبیاء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں اور صالحین آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 کیٹیگریز ہیں. تو ان چاروں کے راستے پر چل کر جنت کو پایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کا ساتھ پایا جا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فیور کیا، بلیسنگز دی، انعام کیا، اور یہ لوگ فلاح پا گئے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے راستے پر چلیں. اگر کامیابی نہیں، مطلب انسان اگر جس کی کاپی کرتا ہے پھر وہ اسی جیسا بن جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انعام یافتہ لوگوں کی بات بیان کی ہے. تو چلیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سارے الفاظ پہلے، اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ایکسپلینیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو، واو کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور، انگلش میں اینڈ. اور اینڈ من. من کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، کون بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کون کب آتا ہے؟ جب ہمیں سوال کرنا ہوتا ہے. تو یہاں کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے. تو جو کا ترجمہ ہوگا جو، ہو ایور، جو کوئی بھی، یا ہو ایور. ٹھیک ہے، وہ اور من جو، یوتی، یوتی پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس میں پہلے یہ جو ورڈ ہوتا ہے یتان سے شروع ہوتا ہے، یا، تا، الف اور نون. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، پہلے مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے. سٹارٹنگ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ یا، تا، الف، نون میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم یا کا ترجمہ کریں گے وہ.
یا یتان کا یا ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں توئیں، واو، عین۔ یتان کا یا مطلب وہ تا اطاعت کرے گا، اطاعت کرنا یعنی فرما برداری کرنا۔ اور جو کوئی کیا کرے گا، وہ اطاعت کرے گا۔ اب آپ دیکھیں گے یہ پیش اور زیر آ رہا ہے، تو ہمیں پیش اور زیر سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اگر ہم کو پیسو بنانا ہوتا ہے، مجہول بنانا ہوتا ہے، تو مضارع میں پیش اور زبر لگتا ہے، پہلے لیٹر پر پیش اور تیسرے پر زبر لگتا ہے۔ تو چونکہ اس میں زیر آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی جو سیدھا ترجمہ ہے وہی ہم کریں گے، کہ جو اطاعت کرے گا۔ وہ اور منجو یا وہ اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، بات مانے گا، اوبے کرے گا۔ کس کی بات مانے گا؟ اللہ، اطاعت کرے گا سب سے پہلے کس کی؟ اللہ، اللہ کی۔ اللہ چونکہ نام ہے، تو سارے نام کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ مطلب اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی وہ اطاعت کرے گا، اب جو کہہ دیا تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور منجو یا وہ اطاعت کرے گا اللہ، اللہ کی، اور جو وہ اطاعت کرے گا، نہیں، جب آ گیا، جو آ گیا، ہم نے کہا نا جب آگے کوئی ورڈ آ جائے، کوئی ناؤن آ جائے یا کوئی اسم آ جائے، تو پھر ہمیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جب جو کہہ دیا تو وہ نہیں کہیں گے۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جب لفظی ترجمہ ہوگا، بریک ڈاؤن کریں گے ہر ورڈ کا، تب آپ ترجمہ کیجئے وہ کا۔ لیکن جب آپ پورا سینٹینس بنائیں گے تو جو کہہ کر پھر ڈائریکٹ اطاعت کا ورڈ لے آ جائے گا، یا کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے۔ اور جو اطاعت کرے گا، بات مانے گا، اوبے کرے گا، کس کی اطاعت کرے گا؟ پہلے تو اللہ کی۔ وہ اور حرف عطف ہے، واو کیا ہے؟ حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ، اور کس کی اطاعت کرے گا؟ الرسولہ۔ اب ال سے شروع ہو رہا ہے یہ، جو ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارے ال سے شروع ہونے والے ورڈ بھی اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، لیکن خاص اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں، خاص یعنی ہر اس میں معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں۔ تو ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوتا ہے، اور اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس کے روٹ لیٹر ہے را سین لام، رسول مطلب رسول، اور انگلش میں میسنجر۔ جو کوئی اطاعت کرے گا کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی۔ اور کون سے رسول ہے؟ خاص رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو وہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِکَ، دو ورڈز ہیں، ف پلس اولئک، ف تو، پس، پھر، یہ تین ترجمے انگلش میں اردو میں ہوتے ہیں، اور اردو میں دو ترجمے ہوتے ہیں، انگلش میں دین اور سو۔ دین یا سو کا ترجمہ ہوگا دین یا سو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا دین یا پس، یا تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اولئک، اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں ہوں اشارہ، اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ دائی کا مطلب وہ سب لوگ، وہ سب، دیٹ کا پلورل کیا ہو جاتا ہے؟ دوز ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ سب، وہ سب لوگ کیا ہوں گے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ سب لوگ ہوں گے مع، مع، ود، ساتھ۔ اس میں اشارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا یہ اور وہ، دس اینڈ دیٹ، اس کے لیے آتا ہے اس میں اشارہ۔
دوز وہ سب، مع، مع کا مطلب ہوتا ہے ود، ساتھ، ساتھ ود، کس کے ساتھ ہوں گے؟ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاتو اولئک، وہی لوگ، وہ سب لوگ، مع ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے؟ الذین، الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، ریلیٹو پروناؤن، الذی کا پلورل ہے الذین، الذی کی جمع ہے الذین، الذین مطلب دوز ہو، وہ سب جو، وہ لوگ جو، دوز ہو، ٹھیک ہے، دوز ہو وہ سب لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، پھر الائی کا وہ لوگ، وہ سب لوگ، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، وہ سب لوگوں کے جو، انعم اللہ، انعم پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، انعم، نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، انعم کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنا، جن پر انعام کیا، انعام کیا، فیور کیا، بیسٹوڈ، فیور، انعام کیا، کس نے انعام کیا؟ اللہ، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ نے، اور اللہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، ٹھیک ہے، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ سب لوگ، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے جو، انعم انعام کیا، اللہ اللہ نے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کون لوگ؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، علیہم، انعام کیا اللہ اللہ نے، علیہم، دو ورڈز ہیں، اللہ اور ہم، اللہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اللہ مطلب پر، اوپر، آن اپون، پر، اوپر، آن اپون، یہ ترجمے ہوتے ہیں اعلیٰ کے، اعلیٰ مطلب پر، کس پر؟ ہم، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا تو ہم آئے گا یا ہم ہوگا، ہم مطلب ان سب، اور اعلیٰ مطلب پر، ان سب پر، آن دیم، اپون دیم، ان سب پر، ان سب پر، اب یہ اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اللہ کو بعد میں پڑھیں گے، ہم کو پہلے پڑھیں گے، انگلش میں ترجمہ پڑھیں گے تو سیدھا، اور اردو میں ترجمہ پڑھیں گے تو الٹا، تو کیوں؟ کیونکہ حرف جر میں جب بھی آئے گا تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت حرف جر اینڈ میں پڑھا جاتا ہے، بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور انگلش میں پہلے ہی پڑھا جاتا ہے، ان پر اللہ نے انعام کیا، انہی لوگوں کے اوپر جن پر اللہ نے انعام کیا، تو ان کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کا کہنا مانیں گے تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جس کو اللہ نے اپنے فیور سے انعام کیا، من، اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کا ایکسپلینیشن یہاں پر آ رہا ہے، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من یعنی سے، فرام، امنگ، کس میں سے ہیں؟ انعام یافتہ لوگ میں سے کون ہے؟ من سے، النبیین، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے دا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، نون، با، حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اینا آ رہا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے، اینا آ رہا ہے اینڈ میں، اور یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، نبیینا، نبی کا پلورل ہے، نبی مطلب ایک نبی، اور یہ اینا
پلورل میل ہے، جمع مذکر ہے، تو اینا سے پتہ چلا ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک نبی ہوتا تو نبی ہوتا، اور نبی اینا لگ گیا مطلب بہت سارے نبی، تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے نبیوں. نبیوں، اور من حرف جر ہے نبیوں میں سے، نبیوں میں سے. ٹھیک ہے، تو نون نبا یعنی خبر. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، نبا مطلب خبر، نبی مطلب خبر دینے والا. کون سی خبر دینے والا؟ نیوز پیپر کی، ڈے ٹو ڈے اس کی نہیں. کون سی خبر؟ جو اللہ نے دی، اللہ نے ان تک پہنچائی، وہی اس کی خبر دینے والے تو نبی ہیں. اور وہ، اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. الصدیقین، ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ال والے سارے ورڈ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صدیق کے روٹ لیٹر ہے سواد دال قاف. صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا، صادق سے بننا ہے صدیق، بہت زیادہ سچا، تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا. اب کون ہے صدیق؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ صدیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کمال اطاعت میں سب سے زیادہ کمال رکھتا ہے. اطاعت میں جو کمال رکھتا ہے، یعنی کہ جو اوبیڈینس، فرما برداری، اس کی اتنی لیول کی ہائی ہے کہ وہ کوئی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا چھوڑتا نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کمال اطاعت اس لیول کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میں مطلب سب کا، اور انہوں نے اتنے فیورز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی مطلب ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک فرماتے کہ میں سب کا مطلب احسان اتار سکتا ہوں سوائے صدیق کے، ابو بکر صدیق کے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی سنت تک مس نہیں کی. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بغیر کسی سوال کے، کبھی اس کا لاجک بھی نہیں پوچھا، کبھی اس کا جسٹیفیکیشن نہیں مانگا، کبھی کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کیا، اور پھر اطاعت کی. تو پوری طرح سے اپنا سر تسلیم خم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، اللہ کی اطاعت پر. تو صدیقین میں وہ لوگ ہیں جو بہت با کمال ہیں اطاعت میں، اوبیڈینس میں، فرما برداری میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. نبی، نبی تو آپ سب کو پتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جن کے پاس اللہ اپنا پیغام بھیجے، جن کے پاس اللہ اپنی وحی بھیجے، اپنا پیغام بھیجے، اور وہ جو ہے دنیا کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. انبیاء جو ہوتے ہیں دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے کوئی بھی اٹھ کے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں. جس کو اللہ چنے گا، جس کو اللہ مختص کر دے، خاص کر دے اپنی نبوت کے لیے، بس وہی نبی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب صدیقین یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ فرما بردار ہیں اللہ اور اللہ کے نبیوں کے، یعنی جو جس دور کا ہے وہ اس کے حساب سے اس دور کے نبی کی وہ فالو کرتا ہے ہر بات کو، تو وہ صدیقین میں شامل ہو جائیں گے. تیسری جو لیول ہے، تیسرا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ شہداء. و، اور، اینڈ حرف عطف ہے واو، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ٹھیک ہے، الشہداء، شہید کا پلورل ہے شہداء. شہید، شہید مطلب ایک شہید، اور شہداء مطلب شہداء یعنی مارٹرز، بہت سارے شہید. اور ال سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. شین ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. شہداء، شہداء مطلب شہید. اب شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی راہ میں، جو اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو کیا کر دے؟ لگا دے، اللہ کے حکم پر جو اپنی زندگی، اپنی جان کو لگا دے. ٹھیک ہے، تو شہداء، شہید، شہداء، شہیدوں میں سے. اب یہ پلورل ہے نا شہداء، اسی لیے شہیدوں کا ترجمہ کر رہے ہیں. اگر شہید ہوتا تو ایک ہی شہید کا ترجمہ ہوتا. یہ جمع ہے شہداء،
تو ہم شہیدوں کا ترجمہ کریں گے. شہید مطلب مارٹرز. ٹھیک ہے. شہداء میں سے، شہیدوں میں سے. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے لیول کے لوگ ہیں انبیاء. انبیاء کے بعد آتے ہیں صدیقین، جو انبیاء کو اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وہ اور الشہداء مطلب وہ لوگ جو دے give their lives in the cause of اللہ، اللہ کی راہ میں جو اپنی جانیں دے دیں، جو قتل و قتال کریں اور پھر شہید ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے شہداء. پھر چوتھی کیٹیگری آ رہی ہے واو اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. الصالحین، ال سے شروع ہو رہا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ ہوگا. اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، انگلش میں دا ترجمہ ہوگا. ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. صالح کے روٹ لیٹر ہے سواد لام ہا. صالحین جو ہے صالحن کا پلورل ہے، صالحن. صالحن. صالح، صالح مطلب نیک، اور صالحینہ مطلب بہت سارے نیک. اینا آ رہا ہے نا اینڈ میں. جس ورڈ کے آخر میں اینا آتا ہے پلورل میل ہوتا ہے، جمع مذکر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے ہم صالحین کس کو کہیں گے؟ نیکوکار. نیکوکار یعنی نیکیاں کرنے والا، نیکوکار. رائچیس، دا رائچیس. تو صالحین یہ چوتھی کیٹیگری ہے. یعنی چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، جو کہ اللہ کا انعام پا چکے، اللہ رب العزت کی طرف سے فیور ہو چکا. اب دیکھیں کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کوئی بڑی ہستی ہے، بہت ریناؤنڈ کوئی ہستی ہے، اور وہ کسی کو انعام دے دے، کسی بچے کو انعام دے دے، تو لوگ جانتے ہیں نا، مطلب اس کا نام روشن ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں آدمی نے اس کو انعام دیا تھا، یہ تو ان کے ہاتھ سے انعام ان کو ملا تھا. اب یہاں پر انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو جس کو اللہ انعام دے دے تو وہ کتنے خاص ہوں گے، وہ کتنے اسپیشل ہوں گے اللہ کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جن کے اوپر انعام کیا وہ اسپیشل کیٹیگریز چار ہیں. سب سے پہلے میرا جو فیور تھا، جو بہت زیادہ ہائر لیول کا تھا، جن سے بہت درجے کی اللہ کو محبت تھی، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کام لینا تھا، تو وہ انبیاء تھے. پہلی کیٹیگری جو کہ ہم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. دوسرے ہیں صدیقین. صدیقین جو بہت زیادہ فرما برداری کرنے والے ہوں، بغیر کسی کوتاہی کے، انبیاء اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں. تو اب ہم اپنا جائزہ لے کے ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم صدیقین کی کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایک دو حکم بھی چھوڑ رہے ہیں نا، تو ہم صدیقین کی کیٹیگری میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. صدیق کا پلورل ہے صدیقینہ. ہم نے اس کی سنگولر نہیں بتائی آپ لوگوں کو، اس کا واحد جو ہے صدیق ہے. صدیق. ٹھیک ہے. صدیقن یعنی سچا، جو کنفرم کر دے ہر بات کو، جو تصدیق کر دے ہر بات کی، جو مان لے ہر بات کو، جو اوبے کر لے ہر بات کو، وہ ہوتے ہیں صدیق. جیسے کہ ہم اس کیٹیگری کو لے سکتے ہیں صحابہ اکرام. ٹھیک ہے. اور اس صحابہ اکرام میں بھی سب سے اونچے درجے پر حضرت ابو بکر صدیق. پھر تیسری کیٹیگری اور چوتھی کیٹیگری شاید ہمارے لیے بچ سکتی ہے، شہداء. شہداء کون؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، جو اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جو اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دے، وہ ہے شہداء. تو ہم اللہ سے خواہش کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں شہداء میں شامل فرما دے، کیونکہ شہداء کا جو ریوارڈ ہے وہ شاید ہی کسی اور کا ہے. یعنی وہ صالحین کا بھی نہیں ہے، وہ صدیقین کا بھی نہیں ہے. انبیاء کا لیول تھوڑا الگ ہوتا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو شہداء ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، ان کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے ان کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں نہیں رکھتا. اب جیسے ہم نے مرنے کے بعد پہلے ایک زندگی گزارنی ہے، برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں پتا. قبر کی زندگی ہے جو وہاں پر گزارنی ہے.
لیکن جو شہداء کا معاملہ ہے، شہیدوں کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ شہید ہوگا پورے اخلاص کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو فوراً جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اس کو ہرے پرندے، گرین کلر کے برڈز ہوتی ہیں جنت میں، ان کے اندر روحیں بنا کر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے پوری جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، شام ہوتی ہے تو پھر اپنے چینڈلیئرز میں آ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کا معاملہ ہے شہداء کے ساتھ، اور وہ اللہ رب العزت کے قرب میں، اور وہ جو قندیلیں ہیں وہ کہاں ٹنگی ہوئی ہیں؟ اللہ کے عرش کے نیچے ٹنگی ہوئی ہیں۔ تو شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہاں یہاں ان کی روح نکلتی ہے اور وہاں جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور ایک شہید جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں، دنیا سے جب کوئی جنت میں جائے گا نا، تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ واپس سے مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں یہ کر لوں گا، وہ نیکی کر لوں گا، یا وہ نیکی کروں گا۔ نہیں، وہ کہے گا بھائی جنت آ گئے، ہماری جان بچی، ہم کیسے کیسے کر کے جنت پہنچ گئے، بس پہنچ گئے۔ لیکن شہداء جب اپنا ریوارڈ اور جو اللہ ان کو اجر عطا کریں گے جنت میں، وہ دیکھ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے بار بار زندگی دے اور میں بار بار کیا ہوں، شہید ہو کے تیری راہ میں آؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شہداء میں شامل فرمائے۔ وہ صالحین، وہ اور صالحین، صالحین مطلب نیکوکار۔ اب نیکوکار کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب جو احکامات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ہیں صالحین، نیکوکار۔ جو اللہ اور بندوں کے حق ادا کریں وہ ہے صالحین۔ ٹھیک ہے؟ مطلب اپنی پوری ممکن کوشش کر کے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو وہ صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو جو صالحین، جو شہداء ہیں، وہ صالحین تو ہیں ہی، نیکوکار بھی ہیں، نیک ہیں، جبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کا بھی درجہ عطا کر رہا ہے۔ جو صدیقین ہیں وہ صالحین ہیں آلریڈی۔ ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہے کیٹیگریز، سب سے فرسٹ لیول کی یہ ہے، سب سے اونچے درجے کی ہے، پھر اس کے بعد صدیقین ہے، اس کے بعد شہداء ہے، اس کے بعد صالحین، 1 2 3 4 اس طریقے سے، یہ 1 2 اور یہ 3 اور یہ 4۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چاروں کیٹیگریز وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جو کہ ہم پانچوں وقت ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے اس راستے کی جس پر تو نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ راستہ آسان ہو جائے گا کیونکہ آلریڈی کسی کا طے کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب کسی نئے راستے پر آپ جائیں گے تو وہ مشکل ہوتا ہے، جب کسی نے طے کر لیا اس راستے کو، اس راستے سے گزر گیا، اور وہ پھر آپ کو بتائے کہ ہاں بھائی یوں یوں آنا، اور اس طریقے سے موڑ لینا، اور اس طریقے سے ٹرن لینا، اور اس سگنل کو فالو کرنا، تو تم پہنچ جاؤ گے منزل پر۔ اس نے دیکھ لیا نا وہ راستہ، اس نے جد و جہد کر لی، اس کا جو اسٹرگل تھا وہ اس کا پورا ہو گیا، تو وہ اب منزل پر پہنچ چکا۔ اب وہ منزل پر پہنچنے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ راستہ فالو کرو، اور وہ راستہ کیا ہے؟ یطیع اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو یہ چاروں کیٹیگری میں سے کوئی ایک کیٹیگری اللہ رب العزت عطا کر دے گا، تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ میں ہو جائے گا۔ اب یہ جو حدیث، یہ جو بات تھی، یہ بہت زیادہ کس کے لیے خوشخبری تھی؟ ان لوگوں کے لیے۔ صحابہ کرام پریشان رہا کرتے تھے کہ سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو جنت میں کس درجے پر پہنچ جائیں گے، اور ہم تو آپ کے دیدار کے اتنے مشتاق رہتے ہیں، دنیا میں بے چین رہتے ہیں، اگر آپ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو ہم پریشان بے قرار ہو جاتے ہیں، تو جنت میں ہم آپ کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ جنت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔
تو اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کہ جو انسان جس قسم کے لوگوں سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی وہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دوست و احباب کس طریقے کے ہیں، ہمارا گروپ کس طریقے کا ہے، ہمارے ساتھی کس طرح کے ہیں، کہ کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں؟ یعنی ہمیں ان کے عادات اخلاق اور ان تمام چیزوں سے لگتا ہے کہ وہ جنت والے ہیں، یا پھر ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کافر ہیں یا دوسرے ہیں یا پھر کچھ اور ہیں، کہ جن کا جنت میں جانے کا چھوڑے، جن سے ہم کوئی خیر کی امید بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو کل ہی ہم نے کسی کا اس پہ دیکھا تھا کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جو تم جب اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں نیکی کرنا آسان ہو جائے اور تمہیں شرم محسوس نہ ہو نیکی کرنے میں، اور تمہارا بدترین دوست وہ ہے کہ جب تم نیکی کرو تو تمہیں شرم محسوس ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ کراؤڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ بھائی ارے سب کو بعد میں پڑھ لینا، ابھی بہت ٹائم ہے، ارے پہلے فنکشن اٹینڈ کر لو، پہلے یہ کر لو، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آپ کے ہوں گے اطراف میں جو آپ کو نیکی کرنے، یہ نہیں کہہ رہے ہم کوئی کافر ہوگا، مسلمانوں میں بھی ایسے دوست ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے بھی دوست ہوں گے آپ کے کہ جب وہ آپ کو پہلے کھینچیں گے، ارے بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں باقی کام بعد میں کر لیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں ہیں، کیونکہ صحبت جتنا اثر کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ انسان کو اپنی کمپینین شپ پہ، اپنی دوستی پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے ساتھ اپنے اولاد کے بھی دوستیوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس طریقے کے کراؤڈ میں رہتے ہیں، کس طریقے کے فرینڈ شپ کرتے ہیں، کمپینین شپ ان کی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا وہ جنت کے راستے ان کے لیے آسان کر رہے ہیں یا مشکل کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ رہ کر ان کے دین میں اور ان کے اخلاق میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ تو ہم جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کا اثر ہم چاہیں نہ چاہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا اور ان سب چیز کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، ایک تو اس سے عاجزی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، یہ چراتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے بکریاں چروانے کے کام پر لگایا۔ ایک تو اس سے مینجمنٹ آتا ہے، آرگنائز کرنا، ہر چیز کو مینج کرنا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تو جب جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو انسانوں کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا۔ یار بد جو ہوتا ہے وہ مارے بد سے بدتر ہوتا ہے۔ یار بد یعنی کہ برا دوست جو آپ کو جنت کے راستے سے دور کر دے، وہ ایک سانپ، جو برا سانپ ہوتا ہے اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ایک سانپ مارے گا تو آپ کی زندگی جائے گی، لیکن ایک برا دوست ڈس لے گا نا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ تو اسی لیے دوستیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ ہوگے قیامت میں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کس صف میں کھڑے ہونے والے ہیں، ہمارے دوست کون سے ہیں جن کے ساتھ ہم رہنے والے ہیں۔ تو اگر وہ آخرت کے حساب سے بہتر ہیں، وہ آپ کے جنت کی فکر کرتے ہیں، وہ آپ کے آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو بہترین ہے وہ آپ کے دوست۔ ہاں البتہ لوگوں کو برا لگتا ہے وہ جو نصیحت کرتا ہے، جو آخرت کی بات کرتا ہے، وہ آج کے دور میں بہت اولڈ فیشن ہے، وہ بہت آرتھوڈاکس ہے۔ ہاں جو آج کے زمانے کی بات کرتا ہے، جو جین زی اور وہ ساری باتیں کرتا ہے، وہ زیادہ آج کے دور میں ماڈرن ہے، فیشنیبل ہے، اور وہ مطلب اچھی مینٹالٹی رکھتا ہے، وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر برا لگتا ہے لوگوں کو۔ آپ کسی کو نماز کی تاکید کریں وہ یقیناً برا سمجھے گا آپ کو، آپ کسی کو سود سے روکیں وہ برا سمجھے گا آپ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں میں نہیں کھڑا کرے گا اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا کرے، دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، اور ہم اپنی دوستیوں کو بھی چیک کریں کہ ہم کس قسم کے دوستوں کو اپنا دوست، کس قسم کے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی نصیب عطا فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے اور جنت میں بھی ساتھ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے
احباب اور یار عطا فرمائے، دوست عطا فرمائے جو ہماری آخرت کے فکر کرنے والے ہوں، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، کیونکہ جو آخرت کی فکر کرنے والا دوست ہوتا ہے وہ یقینی طور پر دنیا کی بھی فکر کر ہی لیتا ہے نا، لیکن جو دنیا کی فکر کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے آخرت کا ساتھی ہو۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنے والا بنائے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب عطا فرمائے جو ہمیں تجھ سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم دوبارہ سے اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ اور منجو یا وہ اطاعت کرے گا اللہ اللہ کی، وہ اور الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ال آ رہا ہے نا اس لیے خاص رسول ہے، خاص رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پھر اولئک وہی لوگ مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے جو انعم انعام کیا اللہ اللہ نے علی پر ہم ان پر، من سے کن لوگوں پر، یہ کون لوگوں میں سے ہیں، من سے ان نبیین نبیوں میں سے، وہ اور الصدیقین صدیقین میں سے، وہ اور الشہداء شہداء شہیدوں میں سے، وہ اور الصالحین صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا من الشہداء والصالحین۔ چلے ٹھیک ہے، اور جو اطاعت کرے گا اور جو کہا مانے گا، فرما برداری کرے گا اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو انعام کیا اللہ نے ان پر، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہیدوں میں سے اور صالحین میں، نیکوکاروں میں سے۔ اب یہ سے ہے نا، یہ سب کے لیے کامن ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، ہم سو سوری، آیا نمبر 69 ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ و اور، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، حسن، حسنا، حسنا، ح سین نون اس کے روٹ لیٹر ہے، حسنا مطلب بہترین، ایکسلنٹ، اور کتنے اچھے اور کتنے بہترین، اولائکا، اولائکا دوبارہ سے ورڈ آیا، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اس میں اشارہ ہے، اولائکا وہ سب لوگ، وہ سب، وہ سب، دوز، وہ سب کون؟ یہ جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، وہ سب لوگ کیا ہیں؟ کتنے بہترین وہ سب لوگ، رفیقاً، ف قاف اس کے روٹ لیٹر ہے، رفیق کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست، کمپینینز، فرینڈز، اور کتنے بہترین وہ سب لوگ ساتھی ہیں۔ اب جس کو ایسے ساتھی مل جائیں جنت میں، نبی انبیاء مل جائیں، آپ امیجن کریں کہ آپ جو ہیں، آپ کا جو گھر ہے جنت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، تو آپ اپنی قسمت پہ 100 بار قربان جائیں گے کہ کتنے بہترین ہیں وہ سب رفیق، کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ تو اللہ دیکھیں یہاں پر ساتھی کی بات آ رہی ہے نا، تو ساتھی کا معاملہ بہت سخت ہے اسلام میں، کہ ہم کن لوگوں کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم آخرت میں دیکھو گے اور تم دیکھو گے کہ وہ ساتھی جو کہ جہنم میں چلا گیا اور آپ کو بھی برائی پر لگا کے چلا گیا، تو آپ دعا کریں گے کہ آپ اش اش کریں گے کہ کاش میں نے اس کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا دنیا میں، جس نے مجھے اتنی برائی پر اکسا دیا، یا مجھے غلط کام پر لگا دیا، یا مجھے چگلی کرنا سکھا دی، یا مجھے برائی کرنا سکھا دیا، یا کوئی بھی ایسے کام پر لگا دیا جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ اس کے ساتھ رہا میں
تو میری تو نمازیں بھی چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ رہا میں تو میں دو دو تین لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کی بھی کر دیتے ہوں. اس کے ساتھ میں رہوں تو اس کی غیبت بھی کر دیتی ہوں. ایسے ساتھی خود تو گناہ گار بنتے ہیں اور ہمیں بھی کیا کر دیتے ہیں، ہمارے کان ناک آنکھ سب چیز کو انوالو کر دیتے ہیں برائیوں میں. تو ایسے رفیق ایسے ساتھی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کون سے ساتھی چاہیے؟ جو بہت بہترین ہو رفاقت کے لحاظ سے، جو دوستی کے لحاظ سے بہت زیادہ کیا ہو، خاص ہو، جو جنت کے ساتھی بن سکے. ٹھیک ہے. اور کتنے بہترین ہیں وہ سب ساتھی، کتنے رفاقت کے لحاظ سے، دوستی کے لحاظ سے وہ بہترین ساتھی ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے ساتھی نصیب عطا فرمائے جو صدیقین، صالحین اور شہداء میں سے ہیں. اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو انعام کیا اللہ نے ان پر، ان لوگوں میں، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہیدوں میں سے اور نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے. اور کتنے بہترین ہیں وہ سب ساتھی، دوست. آیا نمبر 70. ذالک الفضل من اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. ذالک، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، دیٹ. ٹھیک ہے، وہ، دیٹ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ابھی آپ نے الائی کا دیکھا، ابھی آ رہا ہے ذالکا. یہ ذالکا سنگولر ہے، واحد ہے، اور یہ اس کی جمع ہے، پلورل ہے. تو ذالکا کی پلورل یا جمع کیا ہوگی؟ الائی کا. ذالکا مطلب وہ ایک، یا ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ. اور الائی کا مطلب وہ سب. اس کا مطلب ہوگا دیٹ، الائی کا مطلب دوز. ٹھیک ہے. تو ذالکا ایک کے بارے میں ہوتا ہے، الائی کا بہت ساروں کے بارے میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے رفاقت مل جانا ایسے لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کی کا ساتھ مل جانا، یہ کیا ہے؟ ذالکا، یہ الفضل. ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا مطلب ہوگا انگلش میں دا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. فض لام فضل، اس کے روٹ لیٹر ہے. فضل مطلب فضل، باؤنٹی. ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ورڈ کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن. یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فضل ہے. وہ سب تو فضل ہے، من، فرام، سے. کس کی جانب سے؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من یعنی سے. کس کی طرف سے ہے یہ فضل؟ اللہ ہی. الف لام ہاء اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ سے، اللہ مطلب اللہ. اور من حرف جر ہے، اس لیے اللہ کو ہم پہلے پڑھیں گے. اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے فضل ہے. یہ سب تو اللہ کی طرف سے فضل ہے. ایک نیک ساتھی کا ہونا یا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. یقیناً اللہ کا فضل ہی ہے وہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا ایک سجدہ بھی کرتے ہیں یا اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے. کیونکہ اللہ نہ چاہے تو اللہ کا نام بھی ہماری زبان سے نہیں ادا ہو سکتا. اللہ نہ چاہے تو ایک بار بھی ہم اپنا سر سجدے میں نہیں رکھ سکتے. اللہ نہ چاہے تو ہم کسی نیک شخص کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. تو یہ سب کیا ہے؟ فضل. فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹ وی ڈونٹ ڈیزرو، جو ہم جس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے، جس چیز کا حق نہیں ہے ہمیں، وہ بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے. تو وہ حق سے زیادہ دینے کو فضل کہا جاتا ہے. یعنی جو ہمارا رائٹ ہے نا، ہم نے یہ کیا تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے. اب لوگ سیلری کام کرتے ہیں 1 مہینے کا، تو سیلری تو دیتی ہے نا کمپنی، کہ بھائی تمہاری جو بات طے ہوئی تھی، تمہارا مہینے کا 30,000 روپیہ ہو گیا. لیکن اس کے اوپر بونس مل رہا ہے، اس کے اوپر انسینٹیوز مل رہے ہیں. تو وہ سب کیا ہے؟ وہ فضل ہے. ایکسٹرا دیا جا رہا ہے نا. وہ کام نہیں کیا آپ نے، لیکن وہ آپ کو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے. تو فضل کیا ہے؟ ایکسٹرا، واٹ از بیونڈ، مطلب ہم نے جو کیا اس سے زیادہ.
جو ہمارا حق ہے اس سے زیادہ ملنا، یہ فضل ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں نا تو ہم اللہ کے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے فضل میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ہم جس طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس حساب سے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے نا، جیسے سانسیں دے رہا ہے، جو صحت یابی کی زندگی دے رہا ہے، اور جو آسانیاں دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہی ہے۔ وہ رزق بھی دے رہا ہے، وہ پانی بھی دے رہا ہے، وہ ہوا بھی دے رہا ہے، وہ سانسیں بھی دے رہا ہے، وہ دل بھی دھڑکا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا حق بھی نہ ہو، حق سے زیادہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، تو اللہ رب العزت سے اس کا جب بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم مانگو تو اللہ سے اس کا بڑا فضل مانگو، ٹھیک ہے؟ بڑا فضل کیا؟ کہ ہمیشہ اللہ سے فضل ہی طلب کرو، یہ نہیں کہ اللہ میں نے اتنا سا کیا تو مجھے اتنا سا دے دے، نہیں، اللہ سے کہو کہ اللہ تیری شان، تو تو بہت کچھ دینے پر قادر ہے، تو دے تو بڑا، ہم کبھی بھی چھوٹی چیز نہ مانگے، مانگے تو بڑی ہی مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت بڑا دینے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر جب بھی دعا کریں، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم اے اللہ، انا بے شک نہ ہم، نون ہم سألا سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، من سے، فضل فضل کا تیرے فضل، العظیم بڑے فضل کا، اے اللہ، اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے تیرے بڑے فضل کا، عظیم فضل کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مطلب مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیشہ تیرا بڑا فضل طلب کرتے ہیں، تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی فضل کی بات آئے تو اللہ سے فضل مانگ لیا کرے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب قرآن میں جیسی چیزیں آ رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے دعائیں کرتے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ فضل کی بات آئی تو اللہ کا فضل مانگ لو، رحمت کی بات آئے تو اللہ کی رحمت مانگ لو، اللہ رب العزت کی مغفرت کی بات آئے تو توبہ کر لو، اللہ کی مغفرت کو طلب کر لو، جہنم کی بات آئے تو جہنم سے پناہ مانگ لو، جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا سوال کر لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم بھی اس پر عمل کریں کہ جب جو چیزیں، جس چیز کا تذکرہ ہو تو اس کی دعا فوراً کر لی جائے۔ تو یہاں پہ فضل کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ سے فضل مانگ لو، وہاں پر پچھلی آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا تو دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، تاکہ لوگ ہمیں ہمارے فوٹ سٹیپ کو فالو کرے، اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ بھی دے دے، ان کا ساتھ جنت میں عطا کر دے۔ وہ اور وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، کفا، کاف فا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، کاف فا یا کفا کافی ہے، کفا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، کفا مطلب کافی ہے، سفیشینٹ، کون ہے کافی؟ وہ اور کفا کافی بھی ہے، از، بی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ود ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، جیسی بھی ہماری آیت ہوگی اس کے مطابق ہم ترجمہ کریں گے۔ sufficient از، اور کافی ہے، بی یعنی ہے، اللہ ہی اللہ، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹر، یہ اس میں ناؤن ہے، اور کافی ہے اللہ، وہ اور کفا کافی بھی ہے اللہ ہی اللہ، علیمن، عین لام میم روٹ لیٹر ہیں اس کے، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیج پر ختم ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، علیمن مطلب علم والا،
खूब इल्म वाला, ऑल नोवर, सब कुछ जानने वाला, इल्म रखने वाला। वह और कफा काफी भी है अल्लाह ही अल्लाह अलीमन इल्म वाला, इल्म रखने वाला। जालिका ये अल्फजल फजल है, मिन से अल्लाह ही अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से। वह और कफा काफी भी है अल्लाह ही अल्लाह काफी है अलीमन इल्म रखने वाला, अल्लाह खूब जानने वाला है कि किस पर अपना फजल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानने वाला है कि किसको ऐसे ऐसे खूबसूरत साथियों की रफाकत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसे हसीन, ऐसे बेहतरीन साथियों की रफाकत अता फरमाए। ये फजल है अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, और काफी है अल्लाह इल्म रखने वाला, जानने वाला। चले नेक्स्ट आया की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। या अय्युहा, ये भी छोटी सी आयत है, इसको भी करके खत्म कर देते। या अय्युहा हरफे निदा है, वोकेटिव पार्टिकल। या अय्युहा, या अय्यतुहा, ये तीन वर्ड्स आते हैं। या अय्युहा, या अय्यतुहा और या, ये तीनों का मतलब होता है ओ, ए। इंग्लिश में ओ और उर्दू में ए, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। या अय्युहा ए अल्लजीना, वो लोग जो, ए वो लोग जो, दोज हु। अल्लजीना क्या है? इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल है। अल्लजीना मतलब वो लोग जो, दोज हु। या ए अल्लजीना वो लोग जो, आमनु, आमनु पास्ट टेंस है, फेले माजी है। हमजा मीम नून अमना इसके रूट लेटर हैं। वाव अलिफ आ गया प्लूरल मेल के लिए, जमा मुजक्कर के लिए। वाव अलिफ मतलब वो सब, दे ऑल। अमना मतलब ईमान लाए, दोज हु बिलीव्ड, दे बिलीव्ड, वो सब जो ईमान लाए। या अय्युहा ए अल्लजीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए हो। खुजू, हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर, हुक्म अम्र है, इम्पेरेटिव है। कुछ करने का हुक्म दिया जाए तो हुक्म अम्र होता है, इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है, कमांड है। हमजा ख जाल इसके रूट लेटर हैं, और वाव अलिफ के प्लूरल मेल के लिए आ रहा है, जमा मुजक्कर के लिए आ रहा है, मतलब तुम सब, यू ऑल। अखजा अखज कर लो, ले लो, ले लो। इख्तियार कर लो, ले लो, इख्तियार कर लो। अखज कर लो, ठीक है। टेक, ले लो, अखज कर लो, इख्तियार कर लो। हमजा ख जाल इसके रूट लेटर है। अब देखिए हमजा ख जाल रूट लेटर है, हमजा तो दिखाई नहीं दे रहा शुरू में, ये कहाँ चला गया? अली हमजा, वाव और या, ये तीन वीक लेटर्स हैं, हरफे इल्लत हैं, जो कभी कभी एक दूसरे की जगह को तब्दील करते हैं। अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, या कभी कभी पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए ये पूरी तरह गायब हो गया। खजा में से अलिफ गायब हो गया। या अय्युहा ए अल्लजीना वो लोग जो, वाव अलिफ वो सब, अमना ईमान लाए हो। खुजू वाव अलिफ तुम सब अखज करो, ले लो, क्या ले लो? हिजराकुम, हिजरा प्लस कुम दो वर्ड्स हैं, हा जाल रा, हजर इसके रूट लेटर है। हिजर का मतलब होता है हथियार, बचाव का सामान, बचाव का सामान, प्रिकॉशंस, या आप कह सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, अपना हथियार।
ہم اپنے ہتھیار کیا کرو، بچاؤ کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے لو. حذارا اس کے روٹ لیٹر ہے ہزارا. بچاؤ کا سامان یا ہتھیار، کم تمہارے، یور اپنے، تمہارے یعنی اپنے خود کے، تمہارے اپنے. کم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا یعنی متصل ہے، اٹیچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لفظ میں اٹیچ کیا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. تو تمہارے ہتھیار لے لو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. اور کیا کرو، فن فرو. دو ورڈز ہیں ف اور انفرو. ف پھر، دین پھر کیا کرو، انفرو. انفرو یہ بھی حکم امر ہے، آرڈر ہے، امپیریٹو ہے. نہ فورا اس کے روٹ لیٹر ہے. واو الف آ گیا اینڈ میں، پلورل میل کے لیے. واو الف مطلب تم سب. اب یہ تم کہاں لکھا ہوا ہے، تم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ حکم ہے نا. جب بھی حکم ہوگا تو سامنے کوئی موجود ہوگا، اسی کو حکم دیا جائے گا. تو تم اس میں خود بخود آ جاتا ہے، جب بھی حکم آئے گا اس میں تم خود بخود آ جائے گا. تم تم سب، یو آل کیا کرو، نفرا. نفرا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، باہر نکلنا، نکلو. تم سب نکلو. ٹھیک ہے، تم سب نکلو. یو آل ایڈوانس. اور لیو، تم سب نکلو. یو آل ایڈوانس، تم سب نکلو. صباتن. صباتن، صباتن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹے چھوٹے گروپس کو کہا جاتا ہے صبات. ٹھیک ہے، صبات جو ہوتا ہے کہا جاتا ہے چھوٹے گروپس کو، منی گروپس کو کہا جاتا ہے صبات. اس کے روٹ لیٹر ہے سبایا. سبایا. صبتن کا پلورل ہے صباتن. صبتن مطلب ایک چھوٹا سا گروپ، چھوٹی چھوٹی ٹکڑی. اس کا پلورل ہے آتن آ رہا ہے، دیکھیں اس کے آخر میں آتن. جب بھی آتن اور آتن آتا ہے تو فیمیل پلورل ہوتا ہے، جمع مونس ہوتا ہے نا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ فیمیل ورڈ ہے اور پلورل ورڈ ہے، جمع کا ورڈ ہے. صبتن کا پلورل ہے صباتن. اور اس کے روٹ لیٹر ہے س ب یا. سب یا اسمال گروپ، گروپ لیکن اسمال گروپ. ٹھیک ہے، اور دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. چھوٹے چھوٹے گروپس میں نکلو. آؤ، یا انگلش میں کہیں گے اور، یا پھر کیسے نکلو، انفرو. سیم ورڈ ہے، انفرو کیا ہے، حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے. نفرا اس کے روٹ لیٹر ہے، نون فرا. اور واو والی فلورل میل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے کہ تم سب. یو آل. نفرا نکلو، ایڈوانس، لیو. تم سب نکلو، تم سب نکلو. واو یعنی تم سب، نفرا نکلو. جمیان، جمیان مطلب اکٹھے، جیم میم آئین لکھا ہوا ہے پوری جماعت کے ساتھ. یعنی اکٹھے. اکٹھے، آل ٹوگیدر. دیکھیں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंग बदर है, जंग ओहद है, उसमें कैसे हुआ, बहुत बड़े बड़े लश्कर निकले, है ना, जब सारे लोग निकले। और इससे पहले जब बद्र नहीं हुई थी, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में छोटे 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 छोटी टुकड़ियां भेजी थी, जैसे 10 लोग पर, 12 लोग पर मुश्तमिल, ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना, 10-12 लोग हो गए, 50-60 लोग हो गए, तो ये छोटे ग्रुप है। और बड़ा ग्रुप है तो उसके अंदर कैसे 313 जा रहे हैं, 1200, 30,000 लोग, तो ये ऐसे बड़ी बड़ी जमात जिसमें सब शामिल हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है जमीयन। और जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं स्मॉल लेवल पर, जो होगी छोटी स्केल पर, तो वो सुबातिन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें, हमने पिछली आयतों में पढ़ा, पहले हम पूरी आयत को रिपीट कर लेते हैं। या अय्युहा ए अल्लजीना, वो लोग जो वाली को सब अमना ईमान लाए हो, खुजू, खुजू मतलब अखज कर लो, तुम सब अखज कर लो, तुम सब ले लो, हिजरा, हथियार या बचाव का सामान, कुम तुम्हारे बचाव का सामान, फिर वालिक तुम सब नफरा, निकलो, सुबातिन छोटे ग्रुप्स में, छोटी टुकड़ियों में, आओ या वालिक तुम सब नफरा निकलो, जमीयन इकट्ठा, एक साथ। ए लोगो, जो सब ईमान लाए हो, तुम सब ले लो, तुम सब ले लो तुम्हारे बचाव का सामान, यानी तुम्हारे हथियार, फिर तुम सब निकलो, छोटे ग्रुप, छोटे जमातों में, छोटे ग्रुप्स में, छोटी टुकड़ियों में, या तुम सब निकलो इकट्ठा एक साथ, बड़ी जमात से। तो सुबातिन का आप तर्जुमा कर सकते हैं छोटी, छोटी छोटी वो आ, छोटे दस्ते, ठीक है। ग्रुप को दस्ता भी कहते हैं ना, दस्ता, छोटे दस्ते, ओहो, छोटे दस्तों में, छोटी टुकड़ियों में। पिछली आयत में हमने देखा था कि जो मुनाफिकों पर बड़ी बहुत भारी भारी बातें थी ना अमल करने के लिए, उन तमाम आयतों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। इसलिए पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह के रसूल की शख्सी इताअत, कि वो हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनकी इताअत करें, जैसे हम अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते, हमारे सामने मौजूद है, वो हुक्म दे रहे हैं, हम उनकी कोई वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। हाँ, हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो हम उनकी वैल्यू रखते हैं, कद्र करते हैं। मुनाफिकों की यहाँ पर बात हो रही है कि वो सहाबा कराम की बात नहीं हो रही है। सहाबा कराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब अदा होते थे अल्फाज, तो वो दौड़ पड़ते थे उसको अमल करने के लिए। मुनाफिकों की बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहें, हुक्म कहें, उसके ऊपर हर बात पर हम अमल कैसे कर लें, इसमें तो हमारा नुकसान भी हो रहा है। अरे इसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जाओ ये खर्च करो, माल लगाओ, इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे तो खेत अभी पकने वाले हैं, हमारे तो अभी ये मसला है, हमारे तो ये मसला है, हम बीवी बीवी बच्चों को कैसे छोड़ कर जाए। ये सारी चीजें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ये बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद जो दूसरा मुश्किल काम था मुनाफिकों के लिए, जंग के लिए निकलना। भाई वहां तक तो ठीक था कि बात मान लो, अब जान भी दो, अब जान भी बाजी पे लगा दो, अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़ के। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये दूसरा टेस्ट यहाँ पर बयान कर रहे हैं मुनाफिकों के लिए, कि उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट था ये, उनके लिए बहुत बड़ा बड़ी आजमाइश थी कि अपने घर बार को छोड़कर जंग के लिए निकलना इस्लाम की खातिर। ठीक है। तो यहाँ पर वही हुक्म दिया जा रहा है कि पहले तो अपने हथियार रखो। क्यों रखो? क्योंकि कभी भी कोई भी हमला कर देगा तो तुमको सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पहले रखना है। ये नहीं कि तुम जंग के लिए निकल रहे हो, बल्कि तुम अपने बचाव के लिए निकल रहे हो। जंगे बदर भी बचाव के लिए हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम अपने हथियार जो है अपने पास रखो, असलाह रखो, हथियार रखो, दैट मीन्स अपने बचाव का कुछ ना कुछ सामान रखो, कि कोई सामने से हमला करे, तुम पहले हमला नहीं कर दो, सामने से कोई हमला करे तो तुम अपना बचाव कर सको, इसलिए अपने बचाव का सामान यानी असलाह, अपना हथियार रखो। और तुम सब निकलो छोटे टुकड़ियों में, या तुम सब निकलो एक इकट्ठी जमात में, यानी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके की जरूरत हो, उसके हिसाब से लोगों को निकालो जंग के लिए। ठीक है।
چلے اب یہیں پر ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. 3 آیتیں ہماری ہو گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.